मोमिनो, लूट लो तुम रहमत रब का खजीना मोमिनो। खाने का एहतमाम हुआ है तो आप उधर भी हमें अच्छी अच्छी नीयतें करवा दें और खाने के आदाब भी बता दें। आ जाएं। ईद कुर्बान आई है, ईद कुर्बान आई है, ईद कुर्बान आई है, ईद कुर्बान है। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक सभी को ईद मुबारक, मुबारक मुबारक ईद मुबारक, मुबारक सभी को ईद मुबारक। आ गया है ईद कुर्बान का महीना मोमिनो, आ गया है ईद कुर्बान का महीना मोमिनो, लूट लो तुम रहमत रब का खजीना मोमिनो। खाने की सबसे अहम और बुनियादी नीयत यह है इबादत पर कुव्वत हासिल कर। सिर्फ टेस्ट के लिए, लुत्फ के लिए खाना यह गैर मुस्लिमों का तरीका है कि वो मजे के लिए खाते हैं, और ईमान वाला जो है वो इबादत पर कुव्वत हासिल करने के लिए खाता है। अल्लाह अकबर। और भाई ईद का दिन हो या कोई भी मौका हो तो खाना इतने खाना चाहिए कि जिसको हम हजम भी कर सके। भाई ये तो खुसूसी है आज के दिन के लिए, वरना वो बुजुर्गों ने लिखा है कि ज्यादा खाना खाने वाले को खा जाता है, बीमार नहीं हो जाता, बाद मर भी जाता। बहुत सारे लोग ईद के दिनों पे अक्सर आपको ये हॉस्पिटलों में मिलेंगे डायरिया वगैरह से, वो ज्यादा गोश्त खाने की वजह से। एक तो डायरिया, ये दूसरा गले में हड्डियां फंस जाती हैं, वो हिर्स खाने की और जल्दी भागो वो फंस जाती। इस मौके पर जो होते हैं ना कसाई भाई, गोश्त फरोश, वो अनाड़ी भी होते, अनाड़ी भी। और जो तजर्बेकार है वो जल्दी में होते, जल्दी एक फारिग करो, आगे भागो आगे भागो, तो वो हड्डियों का जो ना चूरा वो भी उसमें रह जाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। साकिब भाई दुआ पढ़ाएंगे। सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह। ईद कुर्बान आई है, ईद कुर्बान आई है, ईद कुर्बान आई है, ईद कुर्बान है। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक सभी को ईद मुबारक। ये सब खाना खाने में आपको क्या चीज़ पसंद है? चिकन पसंद करते हैं, मटन पसंद करते हैं, कि बड़ा गोश्त पसंद करते हैं? मुझे जो बड़ा गोश्त है ना उससे एलर्जी हो जाती है, गर्म होता है ना, वो अल्लाह ने तबीयत में मुख्तलिफ है। और गोश्त जो है खानों का सरदार, मगर एतदाल के साथ। अल्लाह हमें शुक्र गुजारों में बना। कितने लोग फाके करते। एक साहब का पता चला, वो कहते हैं कि बकरीद पर गोश्त खाता हूँ, पूरा साल खरीदने की सितात ही नहीं। हाँ जी सर, मैंने तो बाज़ ऐसों को भी सुना जो कम अज़ कम 9 महीने गोश्त इस्तेमाल करते हैं ईद का। उसकी वजह गुर्बत भी हो सकती है, हिर्स भी हो सकती है, और शर्म तो जायज़ मेडिकली है जो ना शायद 8-10 दिन तक का कहते हैं। ये जो मियार बयान किया गया है कि बालिग अफराद जो हैं वो आधा किलो गोश्त खाएं, तो ये एक महीने का है, एक हफ्ते का है, या एक नशस्त का है? एक जो आदमी जो है वो आधा किलो गोश्त एक हफ्ते में खाए, डॉक्टर से ये कहते हैं। अच्छा, हर एक को ना अपना अंदाजा होता है कि मैं कितना मुझे आसानी होती है। हाँ जी, यही सब बच्चों को कैसे जाना चाहिए जानवरों के पास, कितना उनको, छोटे बच्चों को कैसे मना करें? वो बड़ी लगाव रखते हैं जानवरों के पास जाने से। देखिए, कुछ जानवर तो पालतू होते हैं घर के, बच्चे भी हिल जाते हैं, जानवर भी हिल जाते हैं। और एक वो जो खास हमने बकरीद पे लिया, वो अनजान है, बच्चे के लिहाज से भी, जगह के लिहाज से भी। तो उसके पास हम अपने बच्चों को लेके जाएं और दूरी रखें। सर की तरफ भी खतरा है, पाँव की तरफ भी खतरा है, और वो जानवर है। बस बच्चे जिद करते हैं ना फिर कि जानवर अपना पकड़ना है,
یہ وہ پیار جو کرنا ہے. پہلے کے جو ہیں ان سے کریں، اور یا پھر اپنی نگرانی میں کریں. گود میں اٹھا کے چھوٹے بچے کو تو کہ چلو بھائی. اور خاص طور پر ان کی جو بڑے جانوروں کی پچھلی ٹانگیں ہوتی ہیں نا، یہ بہت طاقتور ہوتی ہے. یہ تو مار کے سمجھے ختم ہی کر دیں، اتنی طاقتور ہوتی. عید قربان کے لحاظ سے بچوں کی کیسی تربیت کریں کہ اس کی حقیقت کیا ہے ہمارے اسلام میں؟ لیکن امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، بیٹا ہو تو ایسا. بچے کو پڑھ کے سنائیں، ورنہ ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے ہم کیوں قربانی کر رہے ہیں، جانور اتنے کیوں ذبح ہو رہے ہیں. تو بتانا چاہیے سنت ابراہیم، سنت مصطفیٰ، حدیثیں، آیتیں، احکام، ابھی سے سمجھیں. کیونکہ سب کے پاس قربانی کا گوشت مہیا ہوتا ہے تو سب لوگ ایک دوسرے کی دعوتیں کرتے ہیں اور اس بہانے رشتہ دار آپس میں ملتے جلتے ہیں. تو یہ کیسا ہے اس لحاظ سے کہ اس کے عید قربان کے وجہ سے جو ایک ملنے کا موقع ملتا ہے آپس میں؟ یہ تو بہت اچھا ہے. یعنی ہماری شریعت میں بہت پسندیدہ ہے کہ مسلمان محبت کے ساتھ رہیں اور رشتہ داروں کو کھلانا پلانا، خرچ کرنا، محبت قائم کرنا، محبت قائم رکھنا، محبت کو بڑھانا، یہ سارا پسندیدہ. اور اس کی جو صورت ہے سمجھیں کہ وہ گوشت بھیج کر بھی ہے، کھانا کھلا کر بھی ہے، ان کے بچوں کو عیدی وغیرہ دے کر، یہ بھی صورتیں ہیں کہ ہم یہ صورتیں کریں. ہاں ایک چیز ہے، کچھ بچے دونوں چھوٹے ہیں، اب بالغ بچے اور بچیاں، بھائی ہیں بہنیں ہیں، ان کا تو آپس میں پردہ نہیں ہے. مگر جب ہم بڑے ہوئے تو ہمارے بچے جوان ہو رہے ہیں، بالغ ہو گئے، بچیاں بالغہ ہو گئی. ہم بچیوں کو بتائیں کہ آپ کا کن کن مردوں سے پردہ ہے. ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو ہر چیز سے بچائیں، شیطان سے نہیں بچانا بھی، شیطانی چکروں سے بچائیں اپنے بچوں کو. جو اسلامی احکامات ہیں ہم نے اس پر عمل کرنا، چاہے عید ہے چاہے شادی ہے چاہے. سر دو سوال ہیں. ایک یہ کہ کتنی عمر کے بچوں کو ہم اتھارٹیز دیں ذبح کرنے کے لیے، کیونکہ آج کل تو بچے اکثر دیکھا دیکھی ضد کرتے ہیں، یہ لوگ بھی ضد کرتے ہیں کہ ہم نے ذبح کر. پچھلے سال تو میں نے ان سے کروا لیے تھے ماشاءاللہ. تو ابھی بھی یہ ان کا یہی ہے کہ جی ہم نے بھی وہ ذبح کرنے ہیں جانور. سمجھدار بچہ اگر ذبح کرنا جانتا ہے کر سکتا ہے، یہ کر سکتے ہیں جی، تو ان سے کروا لیا جائے، انہیں کوئی مشکل نہیں ہے. تربیت کر کے، اس کے بغیر نہ کیا ہے. وہ تو پورا یعنی گیدرنگ موجود ہوتی ہے نا، قصاب بھی موجود ہوتے ہیں سارے ساتھ میں. دیکھیں بھی اپنا رخ قبلے کی طرف ہے، جانور کا رخ قبلے کی طرف ہے، پاؤں کہاں رکھنا ہے، چھری تیز رکھنی ہے، کتنی رگیں کاٹنی ہے، کیا پڑھنا ہے، اللہ کا نام لینا ہے، بلند آواز، اس طرح کی چیزیں، یہ سب اس میں تربیت اور ہمت حوصلہ. چھری تیز، اور وہ جب چلانی تو پورے اسپیڈ سے، پورے زور سے، طاقت سے چلانی، کیونکہ اگر آہستہ آہستہ کاٹیں گے جانور کو تکلیف ہو. تیز چھری اور تیز تھوڑے نیچے پریشر دیتے ہوئے وہ کاٹیں گے تاکہ جلدی اس کٹ جائے. 4 رگیں کٹنی ہوتی ہیں، اکثر کٹ گئی، اب اس کا وہ جو بلڈ نکلنے کا اس کا وہ پروسیس ہونا ہے، پھر اس کو چھوڑ. اب وہ ایک نظام قدرت ہے، وہ خون نکلے گا، اس کے بعد پھر اگلا کام پھر اسی نے کرنا ہے. ہمارے بڑے بھائی مرحوم حاجی ماجد رحمۃ اللہ علیہ، وہ بڑا جانور گائے بیل وغیرہ گھر میں لا کر ذبح بھی کرتے تھے، کھال بھی اتارتے تھے، گوشت بھی بناتے تھے، پھر پکاتے بھی تھے، اور پھر سارے اپنے دوستوں کو بلا کر کھلاتے بھی تھے. تو کوالٹی ہوتی ہے بس کی. اب مجھے کھال اتارنی اور گوشت بنانا نہیں آتا، پکانا تو دور کی بات ہے، لیکن ہمارے بھائی جان یہ کرتے تھے ماشاءاللہ. کچھ عرصہ ہمارا وہ پولٹری فارم کا بھی سلسلہ چلا تھا نواب شاہ میں نا، اس لیے مرغیاں تو میں نے اپنی ہزاروں ذبح کی ہوگی. اس لیے کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو ہمارے لیے پیدا کیا، ذبح کرنا ہم خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. ماشاءاللہ حسان رضا پچھلے سال، اس سے پچھلے سال سے شروع ہوئے تھے نا،
हाँ, इनको 2 साल हो गए इनको। मैंने कहा था, आपने कहा था? हाँ, मैंने कहा करो भाई, करी तो भी सुन्नत है। तो बाज वो हिम्मत नहीं करते, इसमें क्या बात है यार। ऐसा कोई ईद का कोई यादगार वाकया, कोई कभी आपसे जानवर भागा हो? हाँ जी, ये वही हुआ है। मुझे भी यही याद आ रहा था, देखो आप पहुंच गए। अब असल में ये हुआ था, हाजी अकरम चिश्ती साहब, उनका हुआ था, वो बड़ा जानवर था ना, हमने वो छुरी फेरी, वो फेर दी भाई, और अल्हम्दुलिल्लाह सही फेरी थी, मगर उसकी रस्सी कमजोर थी, तो वो उठकर बैल वो चल पड़ा। अब तो वो शोर मच गया। आपने जाने से पहले बोला था कि रस्सी कमजोर है, लेकिन वो बात होते हैं ना, उनको ना मानने की आदत है। उन्होंने कहा नहीं बहुत मजबूत है। अच्छा, वाकई ऐसा हुआ कि छुरी जैसी फिरी है ना, फौरन उसने थोड़ा सा उसने जुम्बिश की, जोर लगाना, उसने छुरी फिर रही है भाई। मुझे जितना याद है, आपने कहा 2-3 दफा का छोटा था बड़ा था, किस तरह के जानवर? बैल टाइप था भाई, बैल था, बल्कि टाइप क्या, आप तो देखा तो था, मजबूत जानवर। हाँ बड़ा था। मुझे तो आवाज भी याद है, आवाज भी याद है। तो फिर इनका ऐसे कोई नुकसान वगैरह तो नहीं हुआ? क्योंकि ऐसे मौके पे नुकसान भी होने। पहले हम जो ना फैजान मदीना में जो इज्तिमाई कुर्बानी होती थी ना, तो ये तरकीब करते थे कि जैसे वो ईद की नमाज पढ़ाई, दुआ की, तो बाहर कुर्बानी मौजूद है, और जाकर हम करते थे भाई। चंद साल तक ये रहा सिलसिला। उसके बाद फिर वो हिफाजती उमूर और ये दीगर मामला, तो अब वो इसादत अब यूं नहीं मिलती। ये वाकया कब का होगा तकरीबन? 5 साल पहले का, मैं उस वक्त 7 साल का, तो मुझे पिता वाकई ऐसा था नक्श हो गया। ये 7 साल के तो फिर हसन नहीं आए थे। मुझे भी याद पड़ता है, किसी बच्चे को उठाया और खड़ा हो सकता है अरमान हो छोटे, तो अरे सर बच्चे अब हमारे बड़े हो रहे हैं माशाल्लाह, तो किस उम्र में उनको हम अपने बिजनेस पे लेके जाए? शौक रखते हो? आपने ये नहीं पूछा कि भाई हिफ्ज कब करवाएं, नमाज कब सिखाएं, कुरान कब सिखाएं, बिजनेस का पहले पूछा। हिफ्ज कर चुके हैं ना, वो भी तरबियत साथ साथ ही चाहिए होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, हिफ्ज कर चुके हैं, हिफ्ज कर चुके हैं बच्चा, तो भाई फिर मदनी बनाओ भाई। इंशाल्लाह बनाएंगे। अभी वो पढ़ रहे हैं, जो स्कूल का पढ़ रहे हैं, दरअसल निज़ामी भी साथ में खड़े। वो तो आप पढ़ रहे हैं भाई नाइट क्लासेस में, अंजुम में पढ़ रहे हैं, किस दर्जे में पहुंचे भाई? देख माशाल्लाह। भाई के साथ है अब्दुल, अच्छा आप हम दर्जा हैं, ठीक है, 5वें दर्जे में आप भी दर्जे शुरू करो, आप भी करो, इनको भी ले आओ भाई। इनको तो इंशाल्लाह ये भी दारुल मदीना में तो मैट्रिक के बाद इनका है कि इनको इंशाल्लाह 9th में 10th में भी 9th में माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह करम फरमाए। हसन भी वहीं से आए भाई, दारुल मदीना से। हसन भी पढ़े, फैजान भी पढ़े, अरमान भी पढ़े दारुल मदीना। सब हमारे यहाँ आज जो माशरती तौर पे एक अलमिया है या माशरती हमारी एक वीकनेस आ रही है, वो ये आ रही है पेरेंट्स, ख़ास तौर पे पेरेंट्स, और इसमें भी खुसूसी तौर पे फादर्स जो हैं वो अपने बच्चों को फिज़िकली वक्त नहीं दे पा रहे या तरबियत नहीं कर पा रहे। तो ये कैसे होना चाहिए हमारे माशरे में ये चीज़? कुरान पाक की वाज़ेह आयत, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालों को कहा जा रहा है कि अपने आप को और अपनी फैमिली को जहन्नम की आग से बचाएं। और वो कैसे बचाएं? दीन सिखाकर उस पर अमल करवा कर। तो वक्त देना चाहिए, लेकिन कि एक एतदाल हो। बिजनेस करना बिल्कुल करना, मांगना थोड़ी जी, दीन इस्लाम ने इसकी पजीराई थोड़ी की, लेकिन समझें कि अपने एक स्केड्यूल बनाएं इस तरह का कि घर के अंदर भी टाइम दें। जी, अच्छा, उसके अंदर मसलन मदनी चैनल, सोशल मीडिया, ये भी हमारा मुआविन बनता है। और एक और बात है, जैसे माशाल्लाह अब ये बड़े हो रहे हैं, आपके बच्चे क्या उम्र है उनकी, बड़े की जो है 16 साल, आपके जो हैं 14 साल। ये जो ना खास तरबियत का वक्त है, बल्कि समझेंगे तरबियत का किनारा है ये भी इस किनारे पर ही है।
اس کے بعد پھر نہیں قابو آتے عام طور پر. تو ہم سب سے بنیادی بات ہے کہ ہم نیکی کریں اولاد نیکی کرے گی, ہم نیک بنے اولاد ہمیں دیکھ کر نیک بنے گی, اور نیک اجتماعات اچھی محفلوں میں ہم جائیں ان کو ساتھ بٹھائیں, وہ پھر رنگ پکڑیں گے. وہ بزنس کرانے میں بھی حرج نہیں, پڑھانے دنیاوی تعلیم میں بھی حرج نہیں, ساتھ ہی ساتھ وہ جامعۃ المدینہ بھی, یہ بھی حسان رضا نے یہ 4th ایئر میں اور بھی 1st ایئر کے پیپر بھی دے رہے. ایک ہوتا ہے کسی کو کہنا, بچے عموماً وہ چیز زیادہ جلدی پک کرتے ہیں جو اپنے والدین کو کرتا دیکھتے ہیں. جیسے علیمہ میری چھوٹی, وہ کئی دفعہ میں نے اتفاق ہوا نا کہ ہمارا پورشن ٹائپ کر رہا ہے نا, کہ میں نے اس کو اٹھایا وہ نیچے لے کے جا رہا ہوں تو اللہ اللہ کہتی تھی. تو ابھی یہ بھی 2-3 دن پہلے 2 سال کی ماشاء اللہ. تو میں غور کر رہا, ایک دفعہ نا میں نے والد صاحب کے ساتھ دیکھ لیا کہ والد صاحب نے پکڑا ہوا سیڑھیاں چڑھے اور اللہ اللہ کرتے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ بچہ جب اپنے ماں باپ کو نیکیاں کرتا ہو دیکھے گا تو آگے چل کر وہ خود بھی نیکیاں جو ہم کریں گے بچے وہ کریں گے. دیکھیں ہم پڑھ کر بھی سیکھتے ہیں, سن کر بھی سیکھتے ہیں, دیکھ کر بھی سیکھتے ہیں. سب سے زیادہ جو سیکھنے کی پرسنٹیج ہے وہ دیکھ کر ہے, پڑھ کر اور سن کر نہیں. ہم اولاد کو کہیں گے بیٹا نماز پڑھا کرو, خود نماز نہ پڑھتے ہوں کبھی بھی نہیں پڑھیں گے. اب وہ گھر میں دیکھ رہا ہے کہ باپ سگریٹ کے کش لگاتا ہے, کہ بیٹا سگریٹ اچھی چیز نہیں. وہ بولے گا تو نہیں روب کی وجہ سے, کہے گا تو اچھی نہیں تو کیا کر دھندے کر رہا ہے, پھر تو یہ دھواں نکال رہا تھا بیٹا کونے میں, وہ کیا کرنا تھا. تو کبھی بھی عمل نہیں کرے. عید قرباں کے موقع پہ غریبوں کا خیال کیسے رکھنا چاہیے, اور جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کرنے کی بجائے کسی غریب کو ویسے پیسے دے دیں یا اس کا ویسے خیال کریں یا اس کا علاج کروا دیں, اس بارے میں. کسی غریب کو گوشت دیا, اس کی مدد ہوئی نہیں ہوئی, اس کا علاج ہوا نہیں ہوا. بھوک کا علاج کیا ہے؟ کھانا بھی علاج ہے نا بھائی. اور کئی بیماریوں کا علاج گوشت ہے. سبزیاں پھل بھی اللہ نے ہمارے لیے بنائے ہیں, گوشت بھی تو ہمارے لیے بنا ہے. تو ایک اعتدال ہو اس کے ساتھ, اور گوشت کو کھانوں کا سردار کہا گیا. اور جو غریبوں کی مدد اور اس کے تعلق سے یہ جو نا بعض استغفر اللہ قربانی کی مخالفت کرنے والے ہیں, اور ان کو قربانی کے موقع پر یہ یاد آتا ہے. جی جی کہتے ہیں اسپتال بنا لیں یا یونیورسٹی بنا لیں. ٹھیک ہے, جو 10 کروڑ کا گھر بنایا ہے تو نے, تو اس پہ بنا لیتا نا بھائی, 5 کروڑ ادھر لگا دیتا بھائی. اس وقت غریب یاد نہیں آتے. موبائل 10 لاکھ روپے کا لیا ہوا ہے, غریب یاد کیوں نہیں آیا بھائی تجھے؟ شادی کی تھی تو نے بھی کروڑوں روپے خرچ کیے, غریب کیوں نہیں یاد آیا؟ تو غریب 12ویں شریف پر یاد آتا ہے کہ اتنی لائٹنگ کر رہے ہیں غریب کو دے دو, قربانی کیوں کر رہے ہیں غریب کو دے دو, حج کیوں کر رہے ہو غریب کو دے دو. تو بھائی اس موقع غریب نہیں یاد آتا. اور آپ مجھے بتائیں, جانوروں کے پالنے اور منڈی میں آنے بکنے, ان کے لیے چارے کی فصلیں بونے, چارے کو کاٹ کر لانے, اور اس کے بعد ان جانوروں کا بکنا, اس کے بعد ذبح ہونا, اس کے بعد گوشت تقسیم ہونا, اس کے بعد اس کی کھال کا بکنا, ٹینڈریز میں جانا, ایکسپورٹ ہونا. یہ غریبوں کی مدد نہیں ہو رہی؟ کتنی لیبر پل رہی ہے بھائی, کتنے قصاب پل رہے ہیں, کتنے کھیتوں کے اندر لاکھوں افراد کو فائدہ پہنچتا ہے گوشت کے ذریعے, کھال کے ذریعے, ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے. تو یہ تو پورا خربوں روپے کا بزنس ہے. تو غریبوں کو بھلائی تو ہو رہا ہے. یعنی ایک چین بن جاتی ہے بھلائیوں کی. ایک چین ہے, پتہ نہیں کتنی چین ہے یہ تو. مطلب کہ وہی نیکی جو ہے وہ سب کو دیکھتی ہے. بے شک. دیکھیں نا کہ جو چارہ بو رہا ہے تو اس چارے کے ساتھ پھر وہ پیسٹیسائڈ, کھاد, کتنی چیزیں وابستہ ہو جاتی ہیں, بیج. یعنی کہ پورا کتنا بڑا سرکل ہے, کتنا بڑا سائیکل ہے جو پورا سال چلتا ہے, پھر شروع ہو جاتا ہے, پھر چلتا ہے, پھر شروع ہو جاتا ہے. یہ تو آپ نے فائدے بیان فرمائے. ایک مسلمان کا انداز کیا ہو, وہ فائدے دیکھے کہ ایک شریعت کا حکم ہے تو فائدے نظر آئیں گے تو عمل کروں گا. بہت پیاری بات ہے. دیکھیں کہ فصلی لربک وانحر,
میرا رب کہہ رہا ہے ونحر، قربانی کر. تو ابھی میں مفتی قاسم صاحب کا ویڈیو دیکھ رہا تھا، ویڈیو کلپ، کہ اگر کوئی قربانی کے عمل کو ظلم کہے تو وہ کافر ہو جائے گا. کہ اللہ نے ظلم کا حکم دیا، اللہ نے حکم دیا ونحر، اللہ پاک فرماتا. تو اللہ کی منع. تو اس طرح قربانی اور دیگر اس پر باتیں کرنے والے جو یہ پتہ نہیں مغرب زدہ ہیں یا کیا زدہ ہیں، ان کو بظاہر مسلمان ہیں لیکن اسلام کی تعلیمات ان کو پتہ نہیں ہے یا اس پر عامل نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے ان کو. اللہ کی پناہ. قرآن میں قربانی کا حکم ہے، حدیث میں قربانی کا حکم ہے، سیرت مصطفیٰ میں قربانی کا حکم ہے. وہ اتنی قربانی ہو رہا ہے تو ہم اس کو کہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، یہ سنت انبیاء ہے قربانی. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں یہ بہت خطرناک دور ہے. اس دور میں سب سے زیادہ جو اٹیک ہو رہے وہ اسلام پہ ہو رہے ہیں، اور اسلام پہ اٹیک کرنے کے لیے ڈفرینٹ ٹائپس چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں. بس وہی جو امیر اہل سنت کا فرمان شدہ ایک نسخہ ہے نا، جڑے رہو تو بچے رہو گے. بس یہ حقیقت میں یہ ٹائم زیادہ مضبوطی سے جڑنے کا ہے. اگر ہم اپنے 25 سال کا ٹائم دیکھیں کہ پہلے زیادہ ضرورت تھی دعوت اسلامی کی کہ آج زیادہ ضرورت ہے، اور ہماری زیادہ قریب جڑنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہر وقت جڑے رہیں، کوئی وقت دور نہ ہو، کیونکہ ایک لمحہ جو ہوگا نا وہی کہیں خسارے کا سودے میں نہ ڈال دے. اللہ بچائے اسے، اللہ بچا کر. فطروں کا دور، آپ نے خطرناک دور، واقعی فطروں کا. سوشل میڈیا کا دور ہے نا، تو وسوسے اور فتنے تو بہت تیزی سے پھیلتے ہیں. ان سکھانے والے بنو، سیکھنے والے بنو، ان سے محبت کرنے والوں، چوتھے نہیں بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ. ایک ہی بات میں 5ویں کا بھی ہے. تو واقعی بچے گا علم سکھانے والا، سیکھنے والا، محبت کرنے والا. اور پھر جڑے رہنے میں ایک اور کہ امیر علیہ سنت نے جو فرمایا نا، ہمیں اس پہ بھی عمل کرنا ہے. کوئی نہ کوئی ذمہ داری لے لیں، کچھ نہ کچھ اپنے ذمے لے لیں، کسی نہ کسی ذمہ داری، کسی نہ کسی چیز میں جڑے رہیں اور ذمہ داری کے ساتھ کرتے رہیں. جو دور ہوتا ہے نا پھر وہ دور ہوتا جاتا ہے. جی جی. جو کسی بھی طریقے سے جڑا رہتا ہے نا وابستہ رہتا ہے. اچھا، ہم سست ہو گئے تو اوپر سے نگران پاک کا کوئی میسیج آ جائے گا تو پھر وہ بندہ ہو جاتا ہے، چست ہو جاتا ہے، روح کا سامان ہوتا رہتا ہے، سستی ہونے نہیں دیتا. الحمدللہ. تو دنیا جو ہے نا، اس کی ایک مثال دی گئی سمندر کا پانی. جتنا پیو گے پیاس بڑھے گی، بجھے گی نہیں. یعنی دنیا کی محبت اور حرص اور طلب کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، بندہ ختم ہوگا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قرآن نے کہا. مال کی زیادہ طلبی نے تم نے دھوکے میں رکھا یہاں تک کہ تم قبروں کا منہ دیکھا، قبروں میں چلے گئے. اور کتنی لائن لگی ہوئی ہے، تو ایک دو تھوڑی پتہ نہیں کتنے آئے کتنے گئے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کم کھانے پر نا بہت زور دیتے تھے. اس نے کہا حضرت ہر وقت آپ یہی لگے رہتے کم کھاؤ کم کھاؤ کم کھاؤ، یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا فرعون کا پیٹ نہ بھرا ہوتا نا خدائی کا دعویٰ نہ کرتا ہو. اس بدبخت نے خدائی کا دعویٰ، اس کا پیٹ بھرا ہوا تھا اس کا. تو جس کے پر جتنی دنیا فراخ ہوئی وہ اتنا زیادہ اللہ رسول سے، آخرت سے، دین سے دور. وہ یہ بہت پیاری اور واجبی بات ہے. دین سیکھنے میں، سکھانے میں، معاملات، ان چیزوں میں ہم لگے رہے. یعنی دین سیکھنے والے بنے، سکھانے والے بنے، ان سے محبت کرنے والے. اگر اس سے ہٹیں گے تو چوتھے بنیں گے نا، اسے نہ ہٹیں میں چوتھے نہیں ہوں گے. افریقہ کے اندر کیا نظام ہے انجم بھائی؟ براعظم افریقہ میں 8 گھنٹے بزنس کریں گے، 8 گھنٹے فیملی کو دیں گے، 8 گھنٹے سوئیں گے. سیدھا حساب ہے ان کا. یہ پورے افریقہ میں صبح صبح ان کی شاپس کھلتی ہیں، جیسے آفس ٹائم ہوتا ہے نا اس طرح ان کی مارکیٹ ہے. شام کو بند، اپنی فیملی کے پاس جاؤ، گھومو پھرو، موج کرو، بقیہ پھر 8 گھنٹے آرام کرو. ہم نے ایسے پھندے ڈال رکھے اپنے گلے میں اور چیخے مار رہے. نکالو پھندا بھی آپ نے خود ہی ڈالا ہے، کسی اور نے تھوڑی ڈالا ہے.
ایک اعتدال کرو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے قرآن کی ایک مقدار مقرر کی ہوئی تھی کہ میں نے اتنا پڑھنا ہے. اچھا جب تک میں اتنا قرآن نہیں پڑھ لوں گا میں کسی سے بات نہیں کروں گا. اللہ سے بڑھ کر تو کوئی بھی نہیں ہے نا, ہو ہی نہیں سکتا. اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا؟ وہ خالق تو وہی ہے, مالک تو وہی ہے سب کا, عزت وہی دیتا ہے, دنیا وہی دیتا ہے, آخرت وہی دیتا ہے. سب سے پہلے تو اس کی یاد ہے, اس کی عبادت ہے, اس کے بعد کوئی اور ہے. تو تلاوت ہو گئی, چلو بھائی اب کوئی اور دھندا کرے بھائی. تو عبادت, نمازیں, دین سیکھنا, دین سکھانا, اس کو اپنے اسکیجول میں ہم ایڈجسٹ کریں. پھر بزنس تو کرنا ہے بھی ٹھیک ہے, مگر اس کی بھی کوئی ٹائمنگ ہو نا, اتنا ٹائم ہے بس. رزق اللہ دیتا ہے, دکان تھوڑی دیتی, ہماری ہوشیاری تھوڑی دیتی, اللہ دیتا ہے. کتنے ہوشیار پاگلخانے میں بیٹھے ہوئے, لافیت دے. اچھا کتنے ایسے ہیں کہ سیٹ سے زیادہ ملازم ہوشیار ہوتا ہے, ذہین ہوتا ہے, ایجوکیٹڈ ہوتا ہے, مگر اس سے کم پڑھا لکھا انگوٹھا چھاپ وہ سیٹ ہے, اور وہ جو سر کر رہا ہے وہ پی ایچ ڈی ہے. وہ اللہ کی تقسیم ہے, اللہ کی مرضی, مالک ہے وہ, بے نیاز, جس کو جو دے. تو رزق اگر یہ اس سے ملتا تو پھر اس کو زیادہ ملنا چاہیے تھا, اس کی زیادہ اس کی ایجوکیشن, لیکن نہیں. اچھا کیسے تجربے کار ہوتے ہیں, ایک سے ایک ہوتے ہیں, ماہر ہوتے ہیں, مگر ملازم ہوتے ہیں. تو اصل تو اللہ ہی رزق دینے والا ہے. تو اپنے ایک پورا بیلنس رکھ کر چلنا چاہیے. اللہ کریم نصیب فرمائے. پھل سب سے آخر میں آیا ہے, سنا تو یہ کیا کہ مطلب پھل جو ہے وہ پہلے ہونا چاہیے, اس بارے میں رہنمائی کرنا. اللہ ان کے دسترخوان میں فراخی دے, اپنی نعمتیں کھلائی. تو پھل آیا ہے نا بھائی, کب آنا چاہیے؟ آداب طعام اس کے اندر ہے کہ قرآن کریم میں جو جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے نا, اس میں پہلے پھلوں کا تذکرہ ہے, پھر گوشت کا تذکرہ ہے. تو امام غزالی نے اس سے استدلال کیا کہ جب کھانا کھائیں تو پہلے پھل کھائیں. اچھا پھر میڈیکلی اس کو دیکھیں, پھل جو ہے یہ جلد ہضم ہوتا ہے, پھل جلد ہضم ہوتا ہے گوشت اور دیگر چیزوں کے مقابلے میں. اچھا اگر یہ معدے کے نچلے حصے میں ہوگا نا تو اس کی وجہ سے کھانا ہضم ہونے میں بھی آسانی ہو جائے گی. لیکن یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو بعد میں کھانا جائز نہیں ہے, کو استغفراللہ گناہ ہو جائے گا, یہ نہیں. 70 بیماریوں سے تحفظ ہوتا ہے. نمک یا نمکین سے شروع کریں اور نمک یا نمکین پر ہی ختم کریں. میں نے اپنی زندگی میں کسی کو فنافی شیخ دیکھا ہے تو آپ کو دیکھا. اللہ کرے سو میں گلیاں دا روڑا کوڑا, ایمان پر خاتمہ نصیب ہو جائے نا پھر میں جائے. ہاں جی. بھائی صاحب ہمارے نصیب میں آپ آئے ہیں تو ہمیں تو آپ کو ہی ہم دیکھتے ہیں نا, ہمیں تو آپ میں مرشد نظر آتے ہیں. اللہ کریم اپنے محبوب کے صدقے میں ہماری ایمان کی سلامتی مقدر فرمائے. اور میرے علیہ سنت کی تربیت دیکھیں کہ کتنوں کو بائی ماما بنایا, بارش بنایا. ایک ہوتا نا کہ وہ ترغیبات ہی ہوں, نہیں ترغیبات نہیں, عمل کروایا. یار حاجی عبدالحبیب بھائی سے ملا ہوں کراچی میں, یار وہ بندے نہیں ہیں. عید کریں پتہ نہیں کیا ان کا جدول ہے, کس ٹائم وہ سوتے ہوں گے. یہ اللہ پاک کی عطا ہے ان لوگوں پہ. بس یہ ذہن میں رہے اور بیٹھ جائے, ہم کو ملی ہے عزت اتار کی وجہ. سبحان اللہ. کبھی بھی بھوت سوار نہ ہو تو اس سے کتے 1000 پھرتے, تو مرشد میں بڑی آئیں. اصل اوپر سے ہم لوگ وزٹ کرتے ہوئے واپس آ رہے تھے, نیچے اتر گئے تھے تو مدنی چینل کے نا بلڈنگ سے, تو سب لفٹ میں زیادہ لوگ آ گئے تھے تو ہم 3 لوگ پیچھے رکے, میں یہ اور ایک اور اسلام بھائی. اوپر سے نیچے آتے ہیں جی نیچے آتے ہیں, 5th فلور پر ہے مدنی چینل والے نا. ہم لوگ پیچھے رک گئے کہ لفٹ چلے جائے. اچھا وہ لفٹ چلی گئی تو سب جو ہمارے ساتھی تھے وہ پہلے چلے گئے, اب ہم لوگ بعد میں آئے. ہم لفٹ سے ابھی باہر ہی نکلے ہیں تو باپا در دولت تشریف لے جانے کے لیے جا رہے تھے, تو پھر وہیں پہ ہم لوگ حارثین نے ہمیں وہیں پہ روک لیا, اور باپا پھر اسی میں تشریف لے, اسی ایریا میں وہ جو جہاں لفٹ لگی ہوئی ہے. تو یعنی 2-3 حارثین تھے اور حاجی یافور بھائی تھے ساتھ میں.
तो फिर हम लोग भी वहीं पे, तो पापा ने सलाम दुआ भी हुई, तो फिर वो थोड़ा सा जो वक्त चंद लम्हों का मुर्शिद का दीदार अल्हम्दुलिल्लाह, यानी सोहबत थोड़ी देर की भी हो तो हक के सोहबत होता है, तो अमीर सुन्नत हक के सोहबत अता करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमें तो औलिया से जो मोहब्बत है, उलमा से जो मोहब्बत है, ये सारी अमीर अहले सुन्नत के दर से मिली है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जो इनकी मोहब्बत करते हैं ये इस दर से ही मिली है हमें। पड़ोसी भी हैं फैज़ान मदीना के। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं किसको बताता हूँ ना यार, मैं फैज़ान मदीना ऐसा एक्सचेंज स्पीकर अंदर फैज़ान मदीना वाकई दुआ फरमाने हैं माशाल्लाह, इरफान भाई के लिए सबके लिए अल्लाह सबके तरफ फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत'अमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अत'इम मन अत'अमन वस्क़ि मन सक़ान। रब करीम हमारे माँ बाप की, भाइयों की, बहनों की, औलाद की, सारी उम्मत की बख्शिश फरमा। दुनिया आखिरत में मेरे रब करीम नेमतें अता फरमा, दुनिया की भी आखिरत की भी। महरूमियों से बचा, बीमारियों से बचा, बदअकीदगी से बचा, बदअमली से बचा, बदज़बानी से बचा, बदनिगाही से बचा, बदगुमानी से बचा। नेक सोचे नसीब फरमा, नेक इरादे नसीब फरमा, नेक आमाल नसीब फरमा, नेकों की संगत नसीब फरमा। हमें भी कबूल कर अपने दीन की खिदमत के लिए, हमारी औलाद को भी कबूल फरमा दे। कोताहियाँ गुनाह अपने करम से माफ़ फरमा दे, अपनी लौ लगा दे, इबादत का ज़ौक़ अता फरमा दे, तिलावत का शौक़ अता फरमा दे। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा आमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। अल्लाहुम्मा आमीन। मौला करीम हमारे इरफान भाई, रिहान भाई, इनकी सारी फैमिली को रहमतें बरकतें अता फरमा, दस्तरखान में फराखी अता फरमा। हम सबको महबूब पाक के सदक़े में जन्नत के दस्तरखान पर जमा फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अमीर अहले सुन्नत के लिए भी दुआ करें भाई, अल्लाह करीम आपका साया दराज फरमाए, सेहत आफियत सलामती इनके सदक़े में हमें मिले, महबूब पाक के सदक़े में इनको मिले। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा ईद कुर्बानी है, ईद कुर्बानी है, आई है ईद कुर्बानी है, ईद कुर्बानी है। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक सभी को ईद मुबारक, मुबारक मुबारक ईद मुबारक, मुबारक सभी को ईद मुबारक। ईद कुर्बानी है, ईद कुर्बानी है, आई है ईद कुर्बानी है, ईद कुर्बानी है। मुबारक ईद मुबारक,